بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ کالز پہ بات کرنے کا، آپ کے مسائل سننے کا اور حسب توفیق ان کا حل دینے کا. اور یہ جو حل ہوتا ہے اس میں عام طور پہ میں کہتا ہوں کہ ہم شرعی طور پہ اور دنیاوی طور پہ، عقلی طور پہ اور مذہبی طور پہ اس کو کمبائن کریں گے. لغاری صاحب السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ میں آپ کے سامنے نا اس بات سے رجوع کرنا چاہ رہا ہوں، یہ لفظ ٹھیک ہے، رجوع کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم یہ کہیں کہ میں دنیاوی طور پہ اور دینی طور پہ ان کو نا، معاملے کا جو حل ہوتا ہے وہ وہی ہوگا جو کہ سنت رسول ہو یا رب کا حکم ہو. ایسی بات ہے نا حضور. ایک زیادہ تر جو مسائل آتے ہیں نا ہمارے یہاں لغاری صاحب، وہ آتے ہیں میاں بیوی کے تعلقات کے، رشتوں کے، رشتے ہونے کے یا نہ ہونے کے، ہو جائیں تو الگ مسائل، نہ ہو تو الگ مسائل. اب اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر خطاب ہیرو کیا میرے ذہنی اور کیا کہنا چاہیے، جذباتی اور نظریاتی ہیرو. پرسنالٹی کو آئیکن بنانا چاہیے نا، جب تک ہم نہیں بنائیں گے لیکن لوگوں کو قبول نہیں ہوتا. وہ کوڑا میں کہتا ہوں آج بھی حضرت عمر خطاب کے پاس ہوتا تو لوگوں کے پاس سوشل میڈیا اگر ہوتا تو بڑے کمنٹ ہوتے، لیکن وہی کام ٹھیک تھا. اور آج بھی مجھے لگتا ہے کہ وہی کام کرنا چاہیے حاکم وقت کو، کوڑے کا. آپ کو شکایت لگائی حضرت سعید بن عامر کی کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں، آپ انسپیکشن کے لیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جناب آتے بڑے لیٹ ہیں تو جلدی چلے جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں ممبر پہ تو رونے لگ جاتے ہیں. تو یہ مطلب یہ ایک حاکم کا، گورنر کا سٹریچر نہیں ہے کہ وہ اس طرح کام کرے. تو بلایا گیا حضرت سعید بن عامر کو اور ان سے پوچھا کہ جناب آپ یہ جو شکایتیں ہیں یہ ٹھیک؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے شکایتیں. تو انہوں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ میں دیر سے اس لیے آتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی بیوی کا خیال کرنا پڑتا ہے. ساری زندگی اس نے میری خدمت کی، تو اب میں نے اس کے لیے کھانا پکانا ہوتا ہے، میں نے اس کا احتیاط کرنا ہوتا ہے، بٹھانا ہوتا ہے، جو بھی اس کے ساتھ مسائل تھے. پھر میں جمعے کے دن لیٹ کیوں آتا ہوں؟ وہ اس لیے آتا ہوں کیونکہ میں نے کپڑے دھونے ہوتے ہیں، جمعے کو میں نے تازہ کپڑے پہننے ہوتے ہیں، تو خشک ہونے میں دیر ہوتی ہے. تو میرے پاس تو اور کوئی جوڑا، یہ کون رہا ہے؟ گورنر کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ تو ساری معاملات جو تھے یہ دنیاوی سے تھے. تو یہ بتاؤ کہ یہ تو ممبر پہ خطبہ دینے کھڑے ہوتے ہو تو رونے لگ جاتے ہو، لوگ تمہیں مجنون سمجھتے ہیں. اس نے کہا عمر او تم لوگوں کی تو خوش قسمتی ہے، تم لوگ ہو گئے سارے جوانی میں مسلمان. تو میں جا کے مسلمان ہوا تھا 40 سال میں، تو اب ہے میری داڑھی میں سفید بال، اب میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ جب مجھے اپنے وہ 40 سال پرانے گناہ یاد آتے ہیں تو میں سوائے رونے کے اور کیا کروں؟ اور وہ جو روتے تھے وہ ہچکیاں لے کر روتے تھے. اب یہاں ایک صحابی جواب کس کو دے رہے ہیں؟ حضرت عمر خطاب کو. کیا کہہ رہے ہیں کہ میں خدمت کرتا ہوں اپنی بیوی کی اور خوف خدا رکھتا ہوں. ہم آج کے دور میں ایکویلٹی کہتے ہیں کہ جناب برابری ہے. مجھے لگتا ہے برابری نہیں ہے، جھکاؤ میں بڑھاؤ ہے. کیا فرمائیے گا؟ آپ نے صحیح فرمایا کہ ویسے تو ہمیں حکم ہے قرآن کا الرجال قوامون علی النساء، جو مرد ہیں ان کی فضیلت بتائی گئی اس میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ دوسرے انسان کے ساتھ اور خصوصاً جس کے ساتھ پوری عمر گزارنی ہے اس بیوی کے ساتھ حاکموں والا سلوک کرے. گزارا تب ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جائے، اخلاق کے ساتھ. یہ سوال پوچھا جائے گا، عام سنتے ہیں ہم کہ آپ سے پوچھا جائے گا یہ کہ آپ کے پاس یہ حکومت دی آپ کو، پھر آپ نے اس حکومت کا کیا کیا. حاکم سے بھی پوچھا جائے گا، مرد سے بھی، عورت سے بھی. یقیناً ہر آدمی نے اپنے اعمال کا حساب دینا. یہ جو بیٹھے ہیں ہمارے لکھ رہے ہیں اور اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا. یہی اعمال ہیں جنہوں نے تلنا ہے، اور اس اعمال کے تلنے پر ہی جنت اور دوزخ اس کا ہمیں ٹھہرایا جائے گا وارث یا پہنچایا جائے. انشاءاللہ پہنچایا جائے گا. مجھے تو یقین ہے، ہمیں یقین ہے چونکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں. کسی صحابی سے پوچھا تھا کہ اس نے کہا کہ قیامت کب آنی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے.
اس نے کہا حضور میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں، میرے پاس اتنا عمل ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سب سے بہتر عمل جو ہے وہ حضور سے محبت ہے، اور حضور سے محبت ان کے اعمال کے اوپر چلنا، اور جو حضور نے کیا ہے اس کو اپنے لیے بہتر سمجھ کے اس پر عمل کرنا۔ یہ حدیث میری آنکھوں سے گزری ہے جی، اللہ کے رسول نے کہا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو جس سے محبت کرتا ہوگا۔ بے شک، ہم آج گواہی دے دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، بالکل صحیح۔ تو جہاں ہم یہ گواہی دے رہے ہیں، یہ شہادت دے رہے ہیں، اور میری شہادت جو ہے وہ محمد خان لغاری صاحب دیں گے اور میں ان کی شہادت دوں گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ جہاں رسول پاک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہیں پہ ہم بیٹھے یہی گفتگو کر رہے ہوں گے۔ بس ایک جملہ اس میں جو میرے نبی نے کہا تھا، حضرت انس کو کہا تھا کہ سجدوں سے میری مدد کرنا، سجدے نہ چھوڑنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں محبت تو بڑی کرتا ہوں لیکن مانوں گا میں اپنی، ماننی بھی اسی کی ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم پروین۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا بھائی بیٹا ہے، اس کا نام ہے محسن ریاض۔ تو بھائی محسن کے ابو کا تقریباً 22-23 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ محسن جو ہے یہ اب FH کی ہے، اس کے بعد کہیں بھی کام پہ نہیں ٹکتا اور مطلب عجیب طرح کی باتیں کرتا ہے۔ تو وہ کس طرح کی باتیں میرا بیٹا؟ مجھے عجیب والی باتیں بتاؤ، کیا عجیب؟ مثلاً بس ایسے کہ جی میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، جیسے ہوائی باتیں، تو عمل جو ہے وہ زیرو، مطلب بالکل بھی کسی کام میں جہاں ٹھہرائے وہاں پروین آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ کیا کرے؟ بھائی ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرے، اب 30 سال کا ہونے والا ہے تو دوسرے بڑے بھائی پہ بوجھ بنا ہوا ہے، مطلب خرچہ بھی اس سے لیتا ہے سارا کچھ، تو یہ سارا دن مطلب گھر بیٹھ کے بس چائے پی لینی، سگریٹ پی لینی، تو اور کوئی کام نہیں کرتا۔ تو ہمیں یہ ہے کہ کام میں اس کا دل لگے، نمازیں پڑھے، کوئی اللہ کی طرف آئے۔ تو یہ گھر میں بیٹھ کے بھی سگریٹ پی لیتا ہے؟ ہاں جی، گھر میں بیٹھ کے بھی۔ ویری گڈ، مطلب بڑا ماشاءاللہ آپ نے اچھا کھلا انڈیپینڈنٹ ماحول رکھا ہوا ہے۔ بھائی مطلب پیتا تو اپنا مطلب دوسرے کمرے میں جا کے ہے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو سگریٹ کی بھی عادت ہے، چاہے دن میں وہ 6-7 دفعہ پی لیتا ہے، تو وہ بس اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے؟ وہ خواب دیکھنا بند کر دے؟ بھائی کوئی تو کام کرے نا، ابھی صرف عملی طور پہ کوئی کام کرے نا، صرف بیٹھ کے کہ جی میں نے 6 منزلہ عمارت بنا لینی ہے تو میں نے یہ کر لینا ہے، تو میں نے وہ کر لینا ہے۔ تمہارے خیال میں وہ آگے پروین پڑھا کیوں نہیں؟ وہ بھائی بس کہنا کہ میں نے پرائیویٹ BA کرنا ہے، وہ بھی بکس لا کے، تو وہ بھی کوئی نہیں کیا، میں نے اب پیپر دینے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے پروین کہ آپ نے محسن رضا کو ایک لاڈو پاڈو بچہ بنا دیا؟ ہاں جی بھائی، یہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نا مطلب بھائی بھی باقی مطلب بھی 30 سال کی عمر میں تو کوئی واپس نہیں آتا نا، 30 سال کی عمر میں کون واپس ہی کرتا ہے؟ بھائی کافی سالوں سے وہ ٹرائی کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں، بس جاتا ہے کام پہ تو وہ بڑے کہے گا کہ میں اب جی بڑا اچھی طرح کروں گا یہ وہ، پھر 15 دن بعد آ جاتا ہے۔ پھر شادی کر دی اس کی؟ نہیں بھائی شادی نہیں کی۔ ارادہ ہے؟ بھائی پہلے کچھ کرے گا تو شادی کریں گے۔ بہت اچھی بات، پہلے کچھ کرے گا تو شادی کریں گے۔ لغاری صاحب پہلے تو آپ اس بہن کے اوپر کوئی تبصرہ کریں گے؟ اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ والدین کا بچے کے بنانے میں مکمل حصہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ جب والدہ اس کو لاڈ پیار زیادہ دے گی، گھر میں بیٹھ کے سگریٹ پیتا ہے، اماں کو پتہ ہے، یعنی یہ کنٹرول نہیں تھا ان کا، شروع سے اگر کنٹرول کرتے۔ خیر صاحب میں تو مطلب قبول ہی نہیں کر سکتا اس بات کو۔ بالکل ایسی بات ہے کہ بچوں کو شروع سے یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ عادت بری ہے، یہ عادت اچھی ہے۔ اگر آپ شروع سے ان کو اچھا سبق دیں گے، اور پہلی جو کلاس ہے وہ ماں کی گود ہے، جب ماں اس کی پرورش اچھے طریقے سے کرے گی تو آگے بچے بھی۔ سٹائل ہوتا ہے نا سگریٹ پینے کا، جیسا یہ والا ہو یا یہ والا ہو، یہ بڑا ہی نامعقول سٹائل ہے، اور آوارہ کا لفظ شاید استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بڑا غلط سا سٹائل ہے۔ اب اگر حیا ہو تو یہ انسان نہیں کر سکتا، چھپ کے کرے۔ بالکل صحیح۔ اب اللہ کے رسول کی پروین حدیث کو اس کو یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہوں اور ان میں سے صرف ایک شاخ جو ہے وہ حیا ہے، اگر وہ نہیں ہے
تو پھر 69 کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، پھر جو چاہے کرو، اللہ کہتے ہیں میری طرف سے آزاد ہے۔ جب آپ نے اس بچے کو 30 سال تک یہ بے حیا بنا دیا کہ وہ سگریٹ بھی گھر میں پیے، وہ لے کر بھی کھائے، وہ چائے بھی پیے، پھر آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ خواب نہ دیکھے، تو خواب تو بیٹا آپ نے اس کو دکھائے ہیں نا، اور ان ریئلسٹک دکھائے ہیں۔ اب جب 30 سال کی عمر میں پہنچ گیا تو اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ یو ٹرن لے لیں۔ پہلے بھی آپ کی خواہشیں، اب بھی آپ کی خواہشیں۔ پروین، دیکھنا بچے کو نہیں ہے، دیکھنا آپ کو اپنا آپ ہے۔ جب تک آپ بچے سے سہولتوں کو وڈرا نہیں کریں گے وہ زندگی میں سیریس نہیں ہوگا، پہلی بات یہ میری یاد رکھنا۔ اور بچے سے کہنا کہ وہ یا ذل جلال والاکرام ایک، اور یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام اور یا حی یا قیوم، یہ دونوں تسبیحات پڑھنا شروع کرے، اللہ اس کو اچھی ہمت دے گا کام کرنے کے لیے۔ میرے خیال میں وہ ہلکا سا سلائٹلی ٹورڈز ڈپریشن بھی جا رہا ہوگا اس وقت، جو کہ ان تسبیحات کو پڑھنے سے بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ غیر صاحب، یہ بڑی عجیب بات نہیں لگتی معاشرے میں کہ میرے میں جو کیپیسٹی نہیں ہے، میرے میں جو تعلیم نہیں ہے، میں جس اہل نہیں ہوں، لیکن خواب میں دیکھوں کہ میں کروں گا، یہ خواب دیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن کیپیسٹی کو بھی تو ریئلائز کرنا ہے نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ صحیح فرمایا، آدمی کو اپنے آپ کی طرف دیکھنا چاہیے، میرے حالات کیا ہیں، میں کر کیا سکتا ہوں، میری تعلیم کتنی ہے، میرے گھر کے وسائل کتنے ہیں، یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے۔ بات ہے، یہ پریکٹیکل چیز، اس کے بغیر تو آگے بڑھ بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ لیکچر جو ہے نا وہ ممبر پہ بیٹھ کے دیں مسجد کے اندر۔ میں نے کہا بھائی مجھے سٹینڈ لا کے دو، میں کھڑا ہو کے دوں گا، ممبر پہ بیٹھنے کی اوقات نہیں ہے، ممبر پہ جو بیٹھنے کے اہل ہیں وہ انہی کا مقام ہے۔ اگر اپنی حیثیت کو نہیں جان پائیں گے تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل سوچنے کی بات ہے نا یہ، اس لیے یہ زیغم سے بھی کہو کہ وہ سوچے۔ ساجدہ السلام علیکم بیٹا۔ جی تونسا شریف کو ہمارا سلام جناب۔ میرے بھانجے کا مسئلہ ہے بلال بھائی۔ کیا؟ اس کا نکاح ہو چکا ہے 2 سال پہلے۔ میری بہن بھانجے کا نام ہے کہ بھانجا ہی ہے بس؟ جی ہاں، بھانجے کا نام محمد سران ہے۔ محمد سران، محمد سران۔ ساران سین سے یا فے سے؟ فران سے سران، اچھا۔ جس کے ساتھ نکاح ہوگا اس کا نام ہے افرا۔ پھر سے نام بتانا۔ افرا۔ افرا، جی ٹھیک۔ 2 سال ہو گئے، اب لڑکی انکار کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں میں شادی نہیں کرتی۔ تو ٹھیک کہہ رہی ہے وہ، اس پہ کیا مطلب؟ جب نکاح کیا تھا نا، اس سے پوچھا تھا اس کی امی نے، ابو نے، بھائی نے، جہاں تک کہ اس لڑکے نے دی کہ نکاح کر تو راضی ہے، اس نے کہا تھا میں راضی ہوں۔ ٹھیک، اب وہ کہتے میں شادی نہیں کرتی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا لڑکی کے پاس، میں مذہبی طور پہ نہیں بات کر رہا، وہ لغاری صاحب بتائیں گے، کیا لڑکی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے؟ یہ حق تو ہے، لیکن پہلے پوچھا تو تھا، اس سے نکاح بھی کیا تھا، سوچا آدمی کو بلایا تھا، خوشی کی تھی، لیکن اب وہ انکار کرتے ہیں۔ دیکھو پہلی بات میری رائے اس میں یہ ہے کہ وہ جو انکار کر رہی ہے وہ ٹھیک انکار کر رہی ہے، کیونکہ یہ بعد میں بھی سلسلہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ خوشحالی کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ تو بجائے اس کے کہ بعد میں مسائل زیادہ ہوں اور رونا پیٹنا زیادہ ہو اور تہمتیں زیادہ ہوں، بہتر نہیں ہے کہ آپ کم ترین نقصان کے ساتھ اس رشتے میں سے باہر نکل جائیں؟ میں مشورہ لینا چاہ رہی تھی آپ سے۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ کم ترین نقصان ہے، کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس نے انکار کیا ہے۔ میں اس بات پہ کوئی اگلا جملہ نہیں کہہ رہا، یہ ڈائیگنوز نہیں کر رہا کہ اس نے کیوں کیا ہے، لیکن اس میں کم ترین نقصان ہے، اور یہ اس کا معاشرتی طور پہ، سوشلی اور ریلیجسلی اس کا رائٹ ہے کہ وہ ایسا کر سکے۔ میں لغاری صاحب ٹھیک کر رہا ہوں؟ وہ کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی، چاہے جتنا مرضی عرصہ گزر چکا ہو۔ جی بالکل کر سکتی ہوں، اس میں کوئی بوجھ نہیں ہے؟ نہیں بوجھ ہے، وہ خلا لے سکتی ہے، کہہ سکتی ہے کہ میں رخصتی نہیں چاہتی اور مجھے طلاق دے دی جائے، یہ اس کا حق ہے، مانگتی ہے۔ طلاق کو اچھا نہیں کہا گیا، لیکن حلال چیز تو ہے نا۔ لغاری صاحب اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو کیا نکاح ڈیزالو ہو سکتا ہے؟ نکاح ختم ہو جائے گا،
نکاح ختم ہو جائے گا اور وہ عدت کے بغیر اگلی جگہ پر نکاح کر سکتی ہے. اس کو پاکستان کا جو قانون ہے اس میں کہتے ہیں ڈیزولوشن آف نکاح، وہ ڈیزالو کر دیتے ہیں نکاح، یعنی کہ نکاح جیسے ہوا ہی نہیں، یعنی کہ نکاح ریورس کر دیتے ہیں. پتہ نہیں شرعی طور پہ اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس میں میرے خیال میں گنجائش ہے اور وہ لڑکی کو گنجائش لے لینی چاہیے اس کی مرضی کے بغیر. اگر وہ خیال بدلنا چاہے تو یہ اس کا ریلیجس اینڈ سوشل رائٹ ہے. آپ اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں. وہ اپنی غلطی یا اپنی اچھائی کی ذمہ دار خود ہوگی یا اس کے ماں باپ ہوں گے. چھوٹا سا وقفہ، واپس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح سے بہت سے ایسے معاملات بھی ہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے قانون کے اندر جو ہے وہ نکاح کو کہتے ہیں کہ یہ یو ٹرن ہو گیا ہے یا ڈیزولوشن آف نکاح ہو گیا ہے. ان کی شرعی حیثیت تو کوئی نہیں ہے، یا خلا ہے یا طلاق ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے، یا خلا ہے یا طلاق، یا عورت مانگے گی تو یا مرد دے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ دو ہی طریقے ہیں اس کے. ویسے ہمیں شاباش نہیں ہے، ہم نے کیا کیا اصطلاحیں جو ہیں وہ گاڑ لی ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. جی السلام علیکم فیصل آباد. آمنہ بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی میرے بیٹا. بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ بھائی کا نام منظور ہے. بھائی کا نام کیا ہے؟ منظور. منظور ہے بھائی کا نام. ٹھیک جی. اور والدہ کا نام ہے نسیم اختر. ٹھیک جی. ان کو ہم نے نا باہر بھیجنا تھا مسقط. اچھا تو اس کے لیے یہ سفر ٹھیک رہے گا، باہر جانا ٹھیک رہے گا؟ آپ نے خود استخارہ کیا؟ آپ نے استخارہ کیا آمنہ؟ جی سمجھ نہیں آ رہی آپ کی. آپ نے استخارہ کیا؟ نہیں میں نے نہیں کیا، میں نے کروایا تھا استخارہ. اچھا استخارہ کس سے کروایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بھیج دے، بس آگے انہوں نے کوئی بات نہیں بتائی نا. وہ کون تھے جنہوں نے کیا تھا؟ امی تھے، ابو تھے، بھائی تھے، بہن؟ نہیں کسی سے کروایا تھا ہم نے نا، وہ ہماری ٹیچر ہی ہیں، ان سے کروایا تھا. تو وہ استخارہ کر کے لوگوں کو بتاتی ہیں؟ جی بتا دیتی ہیں وہ. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. ویسے یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، استخارے کا طریقہ یہ سنت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ایسا ہی ہے، یہ سنت نہیں ہے استخارہ. استخارہ جو ہے وہ شخص نے کرنا ہے، دعا مانگنی ہے نماز پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد اللہ دل کو اس طرف لگا دیتا ہے. یہ استخارہ ہے جو حدیث میں بخاری میں بتایا گیا. حدیث میں یہی استخارہ ہے. اب یہ لوگوں کو کہنا اور وہ استخارہ کریں اور وہ بتائیں یہ کامیاب سفر ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے تو بات ویسے ہی بڑی بہت بری لگتی ہے کہ اللہ کے کاموں میں اگر استخارہ موجود ہے تو پھر آپ لوگوں سے کیوں پوچھیں کہ جی یہ سفر کامیاب رہے گا کہ نہیں. فرض کیجئے، میں مثال دے رہا ہوں اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، اگر فرض کرو کہ میں یہ کہہ دوں کہ نہیں رہے گا تو کیا آپ سارا کچھ واپس لے جائیں گے، یو ٹرن لیں گے؟ بے برکتی ہے نا پڑھنے والی. ایسا ہی ہے نا. جب آپ اللہ کے ہاں معاملے کو ڈال دیں تو اللہ سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں کرتا. اس لیے نجومیوں سے، کسی بھی شخص سے اس طرح نہیں پوچھتے کہ یہ ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا. اس کا جواب جو ہے نا وہ صرف اللہ کے پاس ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے لگائے صاحب، تصدیق آپ کرتے ہیں اس بات کی، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ الٹا کر دے، اللہ سیدھا کر دے، اللہ جو چاہے کرے. سو یہ سوال جو ہوتا ہے نا بنیادی طور پہ، ہوگا کہ نہیں ہوگا، کب ہوگا، تب سے پڑ جاتی ہے انتہائی بے برکتی. اب اپنی بے برکتی کو خود نہ ڈالو اس معاملے میں. استخارہ لڑکے سے کہو خود کرے، وہ دعا پڑھے استخارے کی 2 رکعت نماز کے بعد، اور اللہ اس کا دل کو لگا دے گا. اور جس طرف بھی برکت ہوئی اللہ تعالیٰ اسی طرف لگائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرے گمان میں منظور کو صرف جو معاملہ ہے نا وہ یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ واپسی کے لیے میں نے اپنے دل کی آواز کو لبیک نہیں کہنا، میں نے اپنی ذمہ داری کو، اپنے حالات کو دیکھنا ہے، اور اداسی والا خط یا ای میل یا ایس ایم ایس واپس نہیں کرنی کہ میں بڑا اداس ہو گیا. نہیں، یہ جائے ٹکے وہاں پہ بیٹھے، رزق حلال کا اللہ نے وسیلہ بنایا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کامیابی بھی دے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. عدنان گجر خان سے. جی بلال بھائی کیا جی میرا پتر اللہ کا شکر. یار استاد محترم میرے آپ کے شہر سے ہیں، احمد رفیق صاحب، میرا آپ نے سلام دینا اگر ملاقات ہو تو. بہت مشہور شخصیت ہیں. بے شک بے شک بے شک. جی جی. اچھا سر یہ معلومات کرنی تھی کہ ہماری شادی کو تقریباً 5 سال ہو گئے. ہم میں کون شامل ہے؟ میں اور میرے وائف، میری شادی کا سر. عدنان کتنا، بیگم کا نام کیا ہے؟ عائشہ کنول. عائشہ کنول سے شادی ہو گئی آپ کی عدنان. ٹھیک، اب سوال یہ ہے کہ سر 5 سال ہو گئے شادی کو. ہاں. اور 3 سال پہلے ہمارا ایک مس کیریج ہوا ہے. ہاں.
اور اس کے بعد تقریباً وائف کے سارے ٹیسٹ کروا چکا ہوں، میں نے اپنے ٹیسٹ بھی کروائے. لاسٹ ٹائم ہم نے ٹیوب ٹیسٹ بھی کروایا تھا، وہ بھی ٹھیک ہے. اور وائف کے تقریباً کمپلیٹ سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، تھائرائڈ کے ٹیوب ٹیسٹ وہ سارے ہو گئے ہیں، سارے اوکے ہیں. سارے ٹیسٹ اوکے ہیں؟ جی جی سارے ٹیسٹ اوکے ہیں. آپ نے کہاں سے کرائے ٹیسٹ؟ اسلام آباد؟ یہ سر جی پنڈی سے، راول پنڈی سے. اچھا، کسی بڑی اہم لیب سے کرائے ہوں گے یقیناً؟ جی جی اوکے. اچھا، اور جی جی ہولی فیملی کی وہ انچارج ہیں ڈاکٹر رضوانہ چودھری صاحبہ، ان سے ہم ٹریٹمنٹ کرواتے تقریباً 1 سال سے. نہیں تو اگر ٹیسٹ سارے ٹھیک تھے تو پھر ٹریٹمنٹ کس چیز کی؟ نہیں، لاسٹ ٹائم انہوں نے ہمارا ٹریٹمنٹ کیا، لاسٹ ٹائم سارے ٹیسٹ انہوں نے کیے، لاسٹ ٹائم انہوں نے ٹیوب ٹیسٹ بھی کیا ہے. ٹیوب ٹیسٹ سے کیا مطلب ہے؟ ٹیسٹ ٹیوب جسے آئی وی ایف کہتے ہیں؟ جی جی نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً آپ 1 یا 2 منتھ آئی یو ایف کروائیں. آئی یو ایف کروائیں؟ کیوں کہا ہے انہوں نے؟ اگر ٹیسٹ سارے ٹھیک ہے تو پھر کیوں کہا ہے انہوں نے؟ یہ نہیں پوچھا آپ نے؟ اس چیز کا تو ریزن نہیں پوچھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی یو ایف کروا کے 1 سے 2 منتھ اس میں ٹرائی کر لیں. آپ کی کتنی ایج ہے بیٹا؟ میری سر 34. اور بیگم کی؟ 25. آپ میرے خیال میں یہ سلسلہ جو آئی یو ایف کو انہوں نے کہا ہے یہ ضرور کروا لیں. اور بیگم کو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس کو ہارمونز کا امبیلنس ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ سب ٹیسٹ کلیئر ہیں، میں نہیں سمجھتا ایسا ہے. لیکن بیگم سے کہنا، عائشہ سے کہنا کہ ایک تو اپنے غصے کو قابو کرے، غصے کے ساتھ ہارمونز مزید جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے برن آؤٹ ہوتا ہے، فائر میں چلے جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اسے کہنا کہ آیت کریمہ پڑھا کرے وظیفہ بنا کے. اب اس کو وظیفہ ایسے تو کھلا جتنا چاہے وہ پڑھے، اول اور آخر درود شریف، لیکن اگر وظیفہ بنا کے پڑھے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کرے، اپنی ناف کے نیچے رکھے اور ہاتھ اٹھائے بغیر 21 دفعہ آیت کریمہ کا اپنے آپ کو دم کیا کرے. حضور اقدس کوئی آپ مشورہ دینا چاہیں گے، کوئی ذکر دینا چاہیں گے کہ یہ پڑھنا چاہیے اولاد کے لیے؟ آپ نے درود شریف بھی بتا دیا، بڑا افضل وظیفہ ہے، اور آیت کریمہ کا زندگی کی دلیل ہے، وہ بہت ہی اچھی چیز ہے، بہت اچھی بات. لیکن یہ جب ہمارے دوست اور ہمارے بھائی کہتے ہیں نا ہم نے سب ٹیسٹ کرا لیے وہ ٹھیک تھا، تو پھر یہ بات ضرور آگے سوچنی چاہیے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ الٹرنیٹیو کیوں بتا رہا ہے. اس لیے میرے خیال میں علاج میں جسے کہنا چاہیے اور وکیل کے پاس، ان دونوں سے کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے، نہ رکھنا چاہیے، ورنہ علاج صحیح نہیں ہو سکتا. جی السلام علیکم فاخرہ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں بلال؟ جی اللہ کا شکر ہے میری بیٹی. تو میں نے نا بھائی اس لیے کال کی ہے کہ میری نا شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ. تو میرے نا اولاد نہیں ہے، 1 دفعہ بھی نہیں عمل ہوا نا. ٹھیک، آپ کے شوہر کیا نام ہے فاخرہ؟ میرے ہسبینڈ کا نام ہے محمد آصف. تو آپ دونوں کے ٹیسٹ جو تھے وہ ان میں کیا مسئلہ آیا تھا؟ وہ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر بھی کہتی ہے ٹھیک ہے، دوسری بھی کہتی ہے ٹھیک ہے. تو جب ایک اور کے پاس تھی تو وہ کہتی ہیں کہ آپ ٹیوبیں بھی میری صاف ہوئی ہیں، تو کہتی ہیں کہ آپ نا وہ فاخرہ دیکھو میری پیاری بہن، میں دعا گو ہوں بحیثیت ایک بڑا ہونے کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، آپ کو پتہ نہیں ٹھیک ہے، آپ کو ٹیوبز کا مسئلہ ہے نا. ہاں وہ چیک کروائیں گے، وہ ٹھیک آئی ہیں. تو لیکن مجھے نا ایک ڈاکٹر اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ ٹیوبیں صاف ہوئی ہیں، یہ کوئی گاڑی تھوڑی ہے جس کی ٹیوننگ ہوتی ہے. آپ کس طرح کے ڈاکٹرز کے پاس جا رہی ہیں؟ آپ کی کتنی عمر ہے اس وقت؟ میری عمر ہوگی ہے، میری 35 سال ہوگی ہے. آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں گجرات میں رہتی ہوں. تو میں نے نا یوٹیوب پہ نا آپ کا پروگرام دیکھا، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جس میں ڈاکٹر ساجدہ شاہنواز آتی ہیں نا. میں ان سے درخواست کر سکتا ہوں، اگر آپ ان سے رابطہ کریں اور وہ جو بھی آپ کے لیے کر سکیں گی ضرور کریں گی. میں دعا گو ہوں بیٹا آپ کے لیے. لیکن آپ کا پرابلم ہے سنجیدہ میرے بچے، اور اس بات کو سنجیدگی سے ریزالو کرنا پڑے گا. آپ ان سے رابطہ قائم کیجئے، اور ہماری جو بھی آپ کو مدد، میری ذاتی طور پہ بھی کوئی مدد آپ کو اس میں چاہیے ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. لیکن یہ کہنا کہ ٹھیک ہے نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ انٹرونشن مانگتا ہے اور آپ کے پاس ٹائم بڑا کم ہے. آپ کو جانا جو پڑے گا وہ آئی وی ایف کی طرف ہی جانا پڑے گا. اس کے علاوہ اور کوئی چانسز نہیں نظر آتے مجھے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس کے علاوہ آپ کے اوپر ایک معجزہ فرما دے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ آئی وی ایف کے سوا اور سلسلہ نہیں ہوگا. آپ نے بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کیا صرف یہ کہنے اور سوچنے میں اور لوگوں کو یقین دلانے میں کہ سب ٹھیک ہے. آپ کو روز اول سے پتہ تھا کہ سب ٹھیک نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے میرے خیال میں اس کو نہیں ڈھکنا چھپانا چاہیے. لگر صاحب یہ معاملہ بڑا ہمارے بچے اور بچیوں میں ہوتا ہے کہ اپنے میڈیکل
معاملات کو چھپانا کیوں چاہیے؟ اس میں کوئی شرعی قد ہے؟ مطلب کیا کیوں؟ نہیں، اصل یہ معاشرتی جو ہمارے الجھنیں ہیں ان کی وجہ سے یہ لوگ چھپاتے ہیں چیزیں. اور پھر جیسے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وکیل اور ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے. آپ ہی پھنسیں گے. جی آپ پھنسیں گے. تو اس میں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بتا سکے، مجھے لگتا ہے کہ سنت رسول یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں اس بچے کی اور بات سن لیتا تو میں اس کا بہتر علاج بتا سکتا. ایسا نہیں، تو آپ کو بڑھ کے بتانا چاہیے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو مکمل طور پر بتانا چاہیے. اس میں کوئی شریعت تو کوئی معنی نہیں ہے، کوئی معنی ڈاکٹر کے لیے جو ہے کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ اس سے کوئی بات چھپائیں. اگر آپ چھپائیں گے تو اپنا علاج صحیح نہیں کرا سکیں گے. میں اس کو جھوٹ کے زمرے میں لے لوں؟ چھپانا جھوٹ کا زمرہ تو ہے. بالکل جھوٹ کا زمرہ تو ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لغاری صاحب، بے ادب کے ساتھ یہ بات پوچھ رہا ہوں آپ سے. جو قلب کی کیفیت بدلتی ہے، جیسے آپ کے ساتھ بیٹھ کے نا میری قلب کی کیفیت جو ہے نا وہ اداس ہے، بغیر کسی وجہ کے میرا کوئی گفتگو کرنے کو جی نہیں کر رہا. یقین کریں میرا جی چاہ رہا ہے صرف آپ ذکر نبی کرتے چلے جائیں اور میں روتا جاؤں اور میں سنتا جاؤں. یہ کیفیت ہوتی ہے یا یہ منافقت ہوتی ہے؟ کیفیت تو ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات لوگ اپنے آپ پر طاری کر لیتے ہیں. ہوتی نہیں ہے، بناوٹ کرتے ہیں. اور جو بناوٹ کرتے ہیں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. ہدایت کی دعا ہی ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک کیفیت ہے. لگر صاحب یہ اترتی ہے؟ بالکل اترتی ہے. جیسے شاعر پر جو ہے نا کلام اترتا ہے، اقبال کہتا تھا نا. جی بالکل اسی طرح یہ بھی اترتی ہے. کیا بات. اور یہ یعنی بعض اوقات قرآن کریم کے پڑھنے سے، احادیث کے پڑھنے سے، سیرت نبی کے اچھے واقعات جو سامنے آتے ہیں، سبق آموز ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے سے، سننے سے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. آج صبح میں نے ہزاروں دفعہ پڑھی، لیکن جب دوبارہ پڑھیں تو وہ لگتا ہے کہ آج یہ پہلی دفعہ پڑھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہماری ماں سیدہ ختیجہ جو ہیں وہ دودھ کا پیالہ یا ایک روایت کے اندر کچھ کھانے پینے کی کچھ چیز تھی وہ لے کر آ رہی ہیں، تو ان کو آپ نے بتانا ہے کہ اللہ نے سلام بھیجا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. بالکل لغاری صاحب، اللہ نے سلام بھیجا، اللہ نے سلام بھیجا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. کن ہستیوں کا ذکر ہم کرتے ہیں اور کس منہ کے ساتھ کرتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. خدا کی قسم وہ کیفیت مجھے لگتا ہے صرف اس حدیث نے آج جو ہے نا وہ بدل کے رکھ دی. اللہ نے سلام بھیجا. آپ ان کو وہ آئیں تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے سیدہ کو سلام بھیجا ہے. ٹیکسلا سے نازنین. جی سر. جی سر، میں آن لائن اپنے ہسبینڈ کا نام نہیں بتانا چاہتی. جی بالکل نہ بتائیے، بتانا چاہتی. آپ مسئلہ بتائیے بس. سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں نا. اچھا ماشاء اللہ. دراصل یہ ہے کہ میں ٹیچر ہوں اور میرے 4 بچے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، فائنینشلی ہمیں مسئلہ کوئی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اور بظاہر بھی مجھے کوئی مسئلہ اس میں دوسری شادی کی خاص ضرورت مجھے نظر نہیں آتی. نہیں، یہ فیصلہ آپ نے تھوڑی کرنا ہے، اس نے کرنا ہے. تو 20-22 ہزار پے ہے نا ان کی، خاص اتنی زیادہ پے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا جو گھر ہے اس میں میرے سسرال والے ہم بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اور لا کے دوسری گھر میں رکھنا چاہتے ہیں. نہیں، لا کے رکھنا نہیں چاہ رہے ہیں، شادی کرنا چاہ رہا ہے. لا کے رکھنا تو بڑا عجیب سا جملہ ہے نا. شادی کرنا چاہ رہے ہیں، نکاح کرنا چاہ رہا ہے. اور سر میں اجازت نہیں دے رہی نا. تو آپ کی اجازت کی تو اس کو شرعی طور پہ ضرورت بھی نہیں ہے نا. میں صحیح کہہ رہا ہوں، ضرورت بھی نہیں ہے. تو سر کیا کرنا چاہیے؟ میں پریشان ہوں. قانونی طور پہ دیکھو میری بات، اگر تم اس کو اس معاملے میں قانون کا تھریٹ کرو کہ قانونی طور پہ، تو اس قانون کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایبسولوٹ، میں صحیح کہہ رہا ہوں. شریعت میں دوسری شادی تیسری شادی کی بیلی بیوی سے یا دوسری بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں. اب یہ قانون کی اگر تم سہارا لے کے کہنا چاہو تو تم خود سوچو کہ اگر تم ڈنڈے کے زور پہ شادی چلانا چاہتی ہو تو وہ تمہاری مرضی ہے، تم چلا سکتی ہو. لیکن کیا تمہیں چلانی چاہیے؟ اس کا جواب ہے نہیں. اب میں اس کو بات کو مد نظر رکھ رہا ہوں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے، پکی بات ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں اس کو کہنا چاہیے بھائی تو 2 نہ کر، تو 3 کر، تو 4 کر، لیکن سب کے ساتھ انصاف کر. بس یہ کہنا چاہیے، جو اللہ کا حکم ہے. یہ سمجھ میں آتی بات؟
اب آپ نے فرمایا کہ وسائل کی بھی اس کے پاس کمی نہیں ہے، اس کا مطلب وسائل میں بھی وہ برابری کر سکتا ہے، بلکہ آپ کے حقوق زیادہ ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس بچے ہیں. تو اس میں بلا وجہ کیا پھڈا کیوں ڈالنا چاہ رہی ہو، لڑائی کیوں کرنا چاہ رہی ہو؟ سر میں نہیں چاہتی، کیونکہ حالات سسرال والوں کے اچھے نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی خاص اچھا رویہ نہیں ہے ان کا. تو میرا بیٹا آپ کا رویہ کیسا ہے اپنے سسرال کے ساتھ؟ تم ٹیچر بچوں کی سکول میں ہو، صرف تمہیں یہ نہیں بات سمجھ میں آتی، اس کے بعد تم ٹیچر نہیں ہو. وہ جو لبادہ ہے نا، وہ جو کالا لباس ہے، وہ جو امامہ ہے، وہ تم نے سکول میں اتار کے آنا ہے. تم حاکمیت نہیں جتا سکتی بیٹا، نہ بچوں کے ساتھ، نہ سسرال کے ساتھ، نہ شوہر کے ساتھ. اب وہ اور میں تمہیں بحثیت ایک باپ کے مشورہ دے رہا ہوں، انسلٹ نہیں کرتے. کوئی شریعت کا کام کر رہا ہے چاہے وہ قانون کے خلاف ہو، قانون تو دنیا کے ہر طرح کے ہیں، لیکن اگر شریعت کے کوئی حق میں بات کر رہا ہے یا اللہ کی اجازت، تو اس پہ راکٹ سائنسی نہیں ڈالتے جس طرح ہمارے علماء کرام ڈالتے ہیں. انصاف کے معاملات کیا ہوں گے، فلاں کیا، نہیں چھوڑ دو. وہ چاہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اکنامیکل پرابلم نہیں ہے، آپ کے مسائل نہیں ہونے چاہیے، آپ سرنڈر کر دیں. آپ کے بھائی ضرور کرو، تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے. یہ آپ کا ایک بڑا قدم ہوگا، بڑا پن ہوگا. اب اس پہ ہو سکتا ہے دوسری رائے یہ ہو کہ میں شادی کو پرموٹ کر رہا ہوں. شادی کو تو میں پکا پرموٹ کرتا ہوں، شادی پرموٹ کرنی چاہیے. اب اگر بچے ہیں خاتون کے اور وہ ٹیچر ہے اور وہ شوہر بغیر اس کے خیال کے، بغیر وجہ کے شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو کوئی حکمت ہے کہ وہ نہ کرے؟ نہیں، اس کو روکا نہیں جا سکتا، پابند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ شادی نہ کرے. البتہ یہ کہا جا سکتا کہ اگر ان کا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہوتا اور محبت والا ہوتا تو وہ ایسا سوچتا بھی نہیں. اب یہ کہے کون؟ بس وہ آپ نے پہلے جملہ ٹھیک فرمایا کہ سکول میں ٹیچر ہیں، گھر میں ٹیچر نہیں ہونا چاہیے. اپنے سسرال والوں کا بھی احترام اور ادب کرنا چاہیے، میاں کا بھی ادب اور احترام کرنا چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو یقین کریں ادب کرتا ہونا انسان اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی، اپنے شوہر کی، اپنے ماں باپ، 99.99% سے مسائل ختم نہیں ہوتے، اللہ کی برکت شروع ہو جاتی. جی ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا. تو اس لیے میری پیاری بہن جو اپنے شوہر کا اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کا شوہر شادی کرے. میرے خیال میں ایک بڑی بیوی بن کے تم دکھا دو، یہی تمہاری جیت ہے، اور یہی تمہاری اولاد کے لیے ایک اچھا نمونہ کردار کا ہوگا کہ کیسے انسان کو زندگی مل کے گزارنی چاہیے، ایکسیپٹنس کے ساتھ، ٹالرنس کے ساتھ. اور اگر اللہ کا کوئی قانون یا رسول کی کوئی سنت آپ کو نہ بھی اچھی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ بھی اچھی لگ رہی ہو، عمل وہی کرنا ہے جو حکم ہو گیا. اللہ خود اس میں رحمت اور برکت ڈال دیتا ہے. شہادت ہے نا اس بات کی؟ بالکل. جناب علی، السلام علیکم. اختر جی وعلیکم السلام سر. بسم اللہ، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ پاک کا. الحمدللہ. حکم؟ سر یہ میرے بیٹے کو بچی ہوئی ہے ماشاءاللہ، تقریباً 17-18 دن کی ہو گئی. اس کے کمر کے پیچھے پھنس گمڑا ہے. میں سمجھ گیا. ٹھیک جی، تو اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج جو ہے؟ دیکھو میری بات سن اختر، غور سے سن. جی جی سن رہے؟ میری بات مان لے گا؟ جی جی جی. اس میں قطعی طور پہ تو نے کسی روحانی علاج کی طرف نہیں جانا. جی سمجھ آ رہی بات؟ جی جی. تم نے فوراً چلڈرن ہاسپٹل میں جانا ہے. جی جی. بچوں کی سرجری ہوتی ہے، جی. ڈاکٹر بتائے گا کب کرنی ہے. یہ بائی برتھ پرابلم ہے، یہ وٹیبرا وہاں سے ننگا ہوتا ہے اور یہ لوور وٹیبرا کی طرف کا معاملہ ہوتا ہے. اس میں کوئی دم درود میں نہ جانا، یہ سوائے خرابی کا اور کچھ نہیں کرے گا. پہلی بات تو یہ پکی بات ہے. ٹھیک. ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور بچوں کے ہسپتال جانا ہے، بڑوں کے ہسپتال نہیں چلے جانا. بچوں کے ہسپتال میں جانا ہے. یہ ایک جس طرح کہ تالو پھٹا ہوتا ہے نا بچوں کا کچھ کا، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے. اب تالو اگر پھٹا ہو تو آپ کہیں کہ میں نے دم کرانا ہے، تو میں نہیں کہوں گا کہ دم نہ کراؤ، لیکن تالو کو جوڑنے کے لیے سٹچ چاہیے اور وہ سرجری کرانی پڑتی ہے، اور اس کی خاص عمر ہے جب تک انتظار کرنا پڑتا ہے. اس کی بھی سرجری ہوگی ہلکی سی، اور اللہ خیر کرے گا یہ ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے کسی اور کام میں نہ پڑنا. بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ فاطمہ زہرا. کیا خوبصورت نام ہے یار، واہ 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 واہ. اللہ اس کو فاطمہ زہرا ہی بنا دے. کیا بات ہے، بڑا خوبصورت نام ہے. جو میں نے کہا ہے تمہیں صرف وہ کرنا ہے، آیت کریمہ پڑھنا ہے، بچی پہ دم کرنا ہے اور بچوں کے ہاسپٹل لے کر جانا ہے. سمجھ آئی بات؟ ٹھیک ہے سر.
اوکے سلامت رہو سلامت رہو. سرائے اختر جیسے بچے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سر ٹھیک ہوگی بات, حالانکہ یہ اس کے لیے یو ٹرن تھا, لیکن یہی حکمت ہوتی ہے, یہی حکمت ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں, میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں, صحابہ جب رسول کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کوئی خواہش یا سوال لے کر آتے تھے تو وہ بھی تو یو ٹرن لیتے تھے نا, جو نبی نے کہہ دیا اس پر عمل کر, ختم ہو گئی بات, ختم ہو گئی بات. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اپنے فیصلے, یہ منافق اور نامنافق کی بہت بڑی تقسیم ہے. اللہ کے رسول کے پاس آؤ اور فیصلے کراؤ اور اس کو پھر دل سے بھی قبول کرو. بالکل ایسا ہی ہے نا, بالکل دل سے بھی قبول کرو. جی السلام علیکم شبانہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی بلال بھائی میں اقتباس سے بات کر رہی ہوں. جی مسئلہ میرا کہ بلال بھائی عمر میری تقریباً 40-41 سال ہو گئی ہے. جی جی. شادی کا مسئلہ کہ شادی نہیں ہو رہی, رشتے آتے بھی ہیں, بات نہیں بنتی, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا. وہ 20 سال کی عمر میں کیوں نہیں کی تم نے شادی, یہ بتاؤ. یہی مسئلہ ہے بلال بھائی, بس کوئی رشتے آتے تھے, جب نہیں آتے تھے, کافی وظائف وغیرہ کی ہیں, کافی کچھ کیے, آتے ہیں تو بس بات نہیں بنتی, کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, کبھی سارا ٹھیک نہیں آتا, کبھی کیا مسئلہ. آپ کے والدین ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. والدین نے کبھی روکا شادی سے کسی سے, یا کوئی رشتہ ریجیکٹ کیا؟ ریجیکشن ہوتی رہی ہے بلال بھائی, بس کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تھا, کبھی سارا ٹھیک نہیں آتا تھا, کبھی امی ابو کا تھا کہ مطمئن نہیں ہوتے تھے, ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا, بس کسی نہ کسی وجہ سے انکار ہو جاتا تھا. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, استخارے کرانا لوگوں سے, دل مطمئن ہونا نہ ہونا, دیکھو میں ان باتوں میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا شبانہ, تو میری بچیوں جیسی ہو, میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں. کیا دیکھنا ہے آپ نے برابری کا خاندان دیکھنا ہے, پھر آپ نے اس کے بعد کیا دیکھنا ہے, آپ نے شرافت دیکھنی ہے, ایمان دیکھنا ہے, مال دیکھنا ہے, لیکن سب سے زیادہ فوقیت کس کو دینی ہے, آپ نے ایمان کو دینی ہے. ایسی ہی بات ہے نا, اگر اس کرائٹیریا کو رکھیں تو 99% رشتے ٹھیک ہی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہم لوگوں کے ایمانوں پہ تو شک نہیں کر سکتے. چیر نہیں کر سکتے, دل کو چیر کر تو نہیں دیکھا. ہائے ہائے ہائے, حضرت خالد بن ولید کا واقعہ آ گیا نا یار. اور غصے میں کہا آپ نے کہ تو نے دل چیر کے دیکھا, تو نے دل چیر کے دیکھا. یہ معاملہ شبانہ, میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گھر میں آباد کرے. آپ نے 3 چیزیں پڑھتے رہنا ہے. ایک آپ نے پڑھنا ہے شبانہ, آپ نے وزن نہیں گین کرنا بالکل بھی, کیونکہ آپ کو سسٹک اووری ہونے کا بہت زیادہ چانسز جو ہے وہ مجھے لگتا ہے, اللہ نہ کرے کہ ہوں, لیکن وہ لگتا ہے. آپ نے وزن نہیں گین کرنا, اور آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ سسٹک اووری کا جو ہے سلسلہ نہ ہو. آپ نے یا رحمان یا رحیم یا کریم, اور دوسری چیز یا ولی یا والی, یا رحمان یا رحیم یا کریم, اور یا ولی یا والی, یہ دونوں تسبیحات پڑھتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اور اب کوئی بھی رشتہ آپ کو جب آنا ہے تو آپ نے اپنے تائیں انکار نہیں کرنا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.